السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی لوگ جو ہے بچپن میں جو قرآن پڑھے ہیں مولانا کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کوئی مولوی صاحب ہی ہم لوگ کو پڑھانے آتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم لوگ وہ زبان جانتے ہیں جو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اب وہ ہے کون سی زبان؟ عربی۔ عربی آپ پڑھ سکتے ہیں، شاید لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کو عربی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ مجھے آپ بتائیے دنیا میں کون سی ایسی زبان ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکتے؟ آپ دیکھیے کتنا بڑا اسکیم ہوا ہم لوگ کے ساتھ کہ ہم لوگ عربی لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگ جو سمجھ سکتے ہیں ان کی بات وہ لوگ مائنورٹی میں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم لوگ کو عربی سکھایا جاتا ہے نا، الف با تا سا، ٹھیک ہے، لیکن کتنا ہمیں جو ہے قرآن کی سمجھ سے دور رکھا گیا ہے۔ اگر ہم بچپن سے ہی اسی دوران یہی جو پروسیس ہے اسی سے اگر ہم لوگ عربی سیکھ لیتے تو ہم لوگوں کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب یہ لوگ جو ہے ٹرانسلیشن پہلے تو منع کرتے تھے، پہلے تو بولتے تھے قرآن کی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی ٹرانسلیشن کوئی کرتا تھا تو اس کو جو ہے بولتے کہ قرآن کی تحریف کر دی۔ اس کے بعد جو ہے جنہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی ہے سب فرقوں نے، تو اس کو بھی ڈائریکٹلی پڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کو بھی یہ بولا گیا ہے کہ آپ جو ہے تفسیر پڑھیے اپنے فرقوں کی۔ تو اس سے بڑا اسکیم جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں اور کسی نے کیا ہوگا۔ یہود و نصارہ کیا اسکیم کریں گے جو اسکیم ہمارے مولوی لوگ بھی کر چکا ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو بچپن میں پڑھنے جاتے تھے تو یہ لوگ جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں نا، اپنا دکھاتے رہتے ہیں کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، کیسے جو ہے اذان ہوگی، کیسے جو ہے جنازہ پڑھایا جائے گا، کیسے جو ہے نکاح پڑھایا جائے گا۔ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے یہ چیز امت کو سکھائی کیوں نہیں؟ مطلب جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے سکھایا کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر آپ سکھا دیتے تو ہر بیٹا اپنے باپ کا جو ہے جنازہ خود پڑھتا۔ اور آپ نے بچوں کو اور جوانوں کو، ٹین ایجرز کو اذان دینا کیوں نہیں سکھایا؟ اگر آپ جو ہے دین کے لیے اتنے مخلص تھے تو، اور آپ کو اتنا چنتا ہوتا ہے امت کا، اور آپ جو ہے کوئی بھی جمعہ کا خطبہ جاتا نہیں ہے کہ آپ جو یوتھ کو کرٹیسائز کرتے ہو کہ ہمارا بچہ دیکھو کیا کر رہا ہے، بالی ووڈ فالو کر رہا ہے، ویسٹ کو فالو کر رہا ہے۔ تو میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو اذان دینا کیوں نہیں سکھائیں تاکہ وہ جا کے مسجدوں میں اذان دے پائے؟ آپ نے خاص کر ایک پروفیشن، ایک مولوی پروفیشن کریٹ کیا ہے، اور جو امت کے جو بچے ہیں ان کو اس دین سے دور رکھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ لوگ دین پڑھنا سٹارٹ کر دیا، جیسے یہ لوگوں نے اگر قرآن کو سمجھنا سٹارٹ کر دیا، بہت آسان تھا۔ جس طرح سے ہم لوگ نے انگلش سیکھا ہے، ہندی سیکھا ہے، ہم لوگ کو ماں کی پیٹ سے تو یہ سب چیز سیکھ کے نہیں آئے، ہم لوگ اسکول کالجز میں سکھایا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جس طرح سے ہم لوگ کو عربی پڑھاتے تھے قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس کو کمپلیٹلی پڑھا دیتے، تو ابھی قرآن مجھے ایسا لگتا ہے سب مسلمان کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے، لیکن 99% کو قرآن بنا ٹرانسلیشن کے سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ تو یہ تو سب سے بڑا اسکیم آپ نے خود ہی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باتیں تو ان کی اتنی ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا دار و مدار ختم ہوتا ہے چندے پہ، کوئی بھی بات بولو ختم ہوتا ہے چندے پہ، کہ فلاں لوگ آئے ہیں، فلاں مدرسے سے آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرا، اور یہ بولتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے جو ہے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کون سے اسکولس بنائے ہیں؟ آپ نے اگر مدرسے بنائے ہیں تو اس میں جو ہے دنیاوی تعلیم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بچے لوگ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں نا تو سب سے پہلے اگر وہ کسی سے دستبردار ہوں گے تو وہ آپ ہی لوگ ہیں۔
ہاسپٹلس آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا؟ اتنا چندہ کرتے کیا ہو؟ جب مدرسے میں ہی ڈالنا ہے تو ایک اچھا سا اسکول بنا لو اور ہم لوگوں سے فیس بھی لو. وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ مشکل کام ہے. آسان کام ہے چندے اکٹھا کرنا، مدرسہ بنانا، اپنا راج چلتے رہے.